محمد آیا ہمیں تمام سوروں کی تلاوت کی گئی، اس کا اجر و ثواب خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں پہنچے قبول ہو، اور ہم سب کے حق میں جو ہم چاہتے ہیں وہ بی بی کی بارگاہ سے ہم سب کو عطا ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، باری الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، ابی القاسم محمد، صل على محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین، ولعنة اللہ الدائمة الباقیہ وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا اس خلاق عالم کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا، اور نہ صرف خلق کیا بلکہ وہ اس کائنات کو چلا رہا ہے، پال رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کی فکر ہمارے خدا کو تھی وہ ہماری ہدایت کی تھی، اس لیے جو پہلا انسان بنایا اس کو ہی اللہ نے نبی بنا دیا، یعنی ہدایت کا انتظام پہلے، اب بنی آدم تو بعد میں آئے گی، مگر اللہ نے ہدایت کا انتظام کیا کہ پہلے انسان کو پہلا نبی بنا دیا، اور پھر 1,24,000 انبیاء بھیج کر دین کو مکمل کرتا ہے۔ جب دین حبیب خدا پہ مکمل ہو گیا تو اب دین کی حفاظت کی ذمہ داری تھی، اور اللہ نے دین کی حفاظت کے لیے آل محمد کو منتخب کیا جو ہمارے مولا و آقا ہیں۔ اللہ نے ایسے مولا و آقا ہمیں دیے ہیں کہ اگر آپ ان کا ذکر کریں، ذکر کرنا عبادت ہے، ان کا ذکر سنیں، سننا عبادت ہے، ان کے غم میں غمزدہ رہیں، غمزدہ رہنا عبادت، ان کی خوشیوں میں خوش ہو تو خوش ہونا عبادت، اور اگر ان کی عظمت و جلالت دیکھ کر ان پر صلوات پڑھے تو ان پر صلوات بھیجنا بھی عبادت ہے۔ محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں نے یہ بات کیوں کہی کہ صلوات بھیجنا عبادت ہے؟ یہ ایام فاطمی ہے، اور فاطمہ زہرا کے فضائل و مسائل ہم سن رہے ہیں۔ شہزادی فاطمہ زہرا کے بارے میں رسول خاتون مرتبہ احمد مصطفیٰ اللهم صل على محمد وآل محمد. رسول خدا کہتے ہیں فاطمہ جو تم پر صلوات بھیجے گا اللہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ اچھا، صرف تمام گناہوں کو بخشے گا نہیں، بلکہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے جنت میں اسے میرے ساتھ محشور کرے گا۔ اب آپ سوچئے جناب زہرا کی عظمت کیا ہوگی کہ اگر کوئی ایک دفعہ صلوات پڑھے تو اللہ ساری زندگی کے گناہ بخشنے کو تیار ہے، اور نہ صرف گناہ بخش رہا ہے، کہا جنت بھی تمہیں رسول محمد والے محمد کے ساتھ دے گا، یعنی ان کے ساتھ تمہیں محشور کرے گا۔ اچھا، ایام فاطمی ہے، بی بی فاطمہ سے منسوب ایک ایسی انمول حدیث ہمارے پاس ہے جسے ہم ساری زندگی سنتے ہیں۔ کب سنتے ہیں؟
مجلس کی ابتدا ہو، محفل کی ابتدا ہو اور حدیث قصہ نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے. یہ حدیث قصہ ہمیں جناب سیدہ سے ملی ہے. کیونکہ جب ہم حدیث قصہ پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ ان جابر ابن عبداللہ الانصاری روی عن فاطمہ الزہرا. جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں مجھے جناب فاطمہ زہرا نے بتایا. اچھا، یہ جو حدیث قصہ ہے کبھی آپ غور پڑھیے تو آپ کے ذہنوں میں کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں، اور جب آپ کو در آل محمد سے ان کا جواب مل جائے گا تو مولا کا مرتبہ ہماری نگاہوں میں اور بلند ہو جاتا ہے. میں صرف چند نکات بیان کروں گی آپ کے سامنے. جب ہم حدیث قصہ پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری سے جناب سیدہ نے بیان کیا. پہلا سوال، بی بی نے اس روحانی رزق کو دینے کے لیے جابر کا انتخاب کیا. ابو ذر غفاری بھی تھے، سلمان فارسی بھی تھے، مقدار بھی تھے، عمار یاسر بھی تھے. جابر کا انتخاب کیوں ہوا؟ اور جب در آل محمد کے آگے سوال کرتے ہیں تو جواب کیا ملتا ہے؟ شہزادی فاطمہ زہرا قیامت تک کے حالات جانتی ہے. قیامت تک کیا ہونے والا ہے شہزادی کو سب پتا تھا. اور بی بی جانتی ہے جابر کی عمر طویل ہے، اس لیے کہ رسول اپنی مرتبہ نے کہا تھا جب تم میرے 5ویں وارث امام محمد باقر کو پاؤ تو ان کو رسول اسلام نے کہا تھا جب تم میرے 5ویں بیٹے کو پاؤ تو اس کو میرا سلام پہنچانا. اچھا، آج تک دنیا میں یہ ہے نا، آپ لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہیں کہتے، آپ علیہ السلام کیوں کہتے ہیں؟ تو ہمارا جواب یہی ہے کہ جن کو رسول سلام بھجوائے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہوتے، وہ علیہ السلام ہوتے ہیں. تو جناب سیدہ نے حدیث قصہ سنانے کے لیے، حدیث قصہ کیا ہے؟ قرآن کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کا شان نزول ہے. اور بی بی نے جو اس آیت کا شان نزول پڑھنے کے لیے جابر کا انتخاب کیا، کیوں کہ طویل عمر پائیں گے اور ہر زمانے میں بیان کرتے رہیں گے ہم محمد و آل محمد کے فضائل کو کہ مجھ سے شہزادی نے بیان کیا، اس لیے ان کو منتخب کیا کہ طویل عمر کی. اچھا، اب حدیث قصہ پورا آپ کے ذہنوں میں، آپ لوگ سنتے ہیں، ترجمہ آپ سب جانتے ہیں کیا کہ رسول اللہ آئے تھے جناب سیدہ کے گھر میں، ذوف بدن تھا، جناب سیدہ نے چادر اڑائی، پھر تمام یعنی امام حسن، امام حسین، مولانا مشکل کشا سب آتے ہیں باری باری اور اس طرح سلام کرتے ہوئے چادر میں داخل ہوتے ہیں، ہے نا، یہ سب کے ذہنوں میں. اچھا، اب جب رسول اسلام جناب سیدہ کے گھر میں آئے تو جملہ کیا کہا؟ انی اجدو فی بدنی ذوفا. فاطمہ میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، کمزوری محسوس کر رہا ہوں. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ خاتم النبیین. آپ تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھیے، اس میں بیان کیا جاتا ہے جب انبیاء ما سبق کو یعنی پچھلے انبیاء کو جب ذوف محسوس ہوتا تھا تو اللہ کا حکم یہ ہوتا تھا کہ محمد مصطفیٰ کا واسطہ دے کر طلب کرو شفا، میں عطا کروں گا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ جس کے نام کا واسطہ دے کر انبیاء مانگتے تھے شفا، تو کیا ہوگا؟ رسول اللہ نے کہا ہم سب کو پیغام دیا کبھی بھی روح میں جسم میں کوئی ذوف محسوس کرو در فاطمہ پہ آ جانا. در فاطمہ پہ آؤ گے خدا تمہاری ہر کمزوری کو دور کر دے گا. تخلیق پنجتن پہ خدا کو غرور ہے، تخلیق پنجتن پہ خدا کو غرور ہے، اوصاف کبریا کا انہی میں ظہور ہے. تطہیر کی آیت نے یہ کر دیا بیان، تطہیر کی آیت نے یہ کر دیا بیان، وہ رجز ہے جو آل محمد سے دور ہے. نعرہ حیدری، حیدری، محمد و آل محمد صلوات. اب امام حسن داخل ہوتے ہیں. جناب سیدہ نے اپنے بابا کو چادر یمانی اڑا دی اور رسول خدا نے لکھ دیا. پھر امام حسن داخل ہوتے ہیں اور آگے سلام کرتے ہیں. اچھا، سلامتی کا مذہب ہے ہمارا اسلام. ہاں، مگر ہوتا کیا ہے اگر شوہر گھر میں گھسے تو متمنی ہوتا ہے بیوی سلام کرے. بچے گھر میں گھسے تو ماں باپ متمنی ہوتے ہیں کہ بچے سلام کریں، چھوٹا سلام کریں. نہیں، شریعت اسلامی سکھا رہی ہے. سب داخل ہو رہے ہیں، سیدہ پہلے سلام کرتے ہیں.
یعنی سلام کی جو اچھا کیوں کر رہی ہے؟ شریعت اسلامی کہتی ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے، ابتدا کرتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 99 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. اور سلام کرنا مستحب ہے، مگر سلام کا جواب دینا واجب ہے. جو جواب دے رہا ہے، واجب پر عمل کر رہا ہے، اس کو ایک نیکی مل رہی ہے. کیوں؟ سلام میں ابتدا کرو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جو بھی سامنے ہو. اب جناب سیدہ بڑی ہے، مرتبہ ہے، مگر جیسے ہی گھر میں کوئی داخل ہوتا ہے سلام کرتی ہے. اچھا ہمارے گھروں میں بچے داخل ہوتے ہیں، اسکول سے آتے ہیں، ایک ہنگامہ ہوتا ہے. کیا پکایا اماں؟ یہ آپ نے یہ کر دیا، یہ پکا دیا، مجھے پسند نہیں. ادھر بیگ پھینکا، ادھر یونیفارم اترا. یعنی ایسا لگتا ہے جسے بھوچال آ گیا. اب حدیث کے سامنے دیکھیے، بی بی سلیقہ سکھا رہی ہے. جب امام حسن و حسین نے سلام کیا تو شہزادی نے کیا کہا؟ وعلیک السلام یا ولدی ویا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی. علیک السلام میرے بچے، تم پر بھی سلام ہو، اور تم قرۃ عینی، تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، تم میرے دل کا بیوا ہو. اب جب ماں اتنی محبت سے کلام کرے گی تو بتائیے بچہ کیسے محبت نہیں کرے گا؟ ہم اور آپ شکایت کرتے بچے بدتمیز ہو گئے، بچے سلام نہیں کرتے، بچے تمیز سے جواب نہیں دیتے. قصور ہمارا ہے، ہم نے وہ محبت نچھاور ہی نہیں کی کہ ہم اس کا اجر، اس کے اجر میں محبت پائے. تو شہزادی کے گھر سے حدیث قصہ سے سیکھیے گھر میں کیسے رہا جاتا ہے. اچھا ہم اس حدیث قصہ میں دیکھتے ہیں کہ جو معصوم آتے جاتے ہیں، امام حسن، امام حسین، مولا کائنات، ایک جملہ سب نے کہا ہے. کیا کہا ہے؟ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ. یعنی اب ہم ایک خوشبو محسوس کر رہے ہیں پاک و پاکیزہ. ابھی بھی سیدہ کہتی ہے وہ میرے بابا کی خوشبو ہے، میرے بابا چادر کے نیچے آرام کر رہے ہیں. ایک سوال کروں، بی بی کے گھر میں آنے والے معصومین کو خوشبو محسوس ہو گئی. اب اس زمانے کے گھر بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اور بی بی سیدہ کے گھر کے برابر نبی کے ازدواج کے حجرے بھی ہیں، بی بی سیدہ کے حجرے کے برابر صحابیوں کے حجرے بھی ہیں. انہیں خوشبو محسوس کی نہیں ہوئی. یہاں پہ امام حسن داخل ہوئے تو یہ جملہ انی اشم، میں سونگھ رہا ہوں پاک و پاکیزہ خوشبو. ان کو یہ خوشبو محسوس کیوں نہیں ہو رہی؟ قرآن سے جواب دے دوں. قرآن پاک میں سورہ یوسف، اور سورہ یوسف میں یہ ہے کہ جب ان کے بھائیوں نے، آپ سب کو واقعہ معلوم ہے، جب حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کو اندھے کنویں میں گرا دیا، پھر اللہ نے نکلوایا. ایک سیرا قافلہ گزر رہا تھا، حضرت یوسف کو نکالا گیا، یہاں تک کہ وہ والی مصر بن گئے. جب والی مصر بن گئے، ان کے بھائی ان تک پہنچے. بھائی نہ پہچان سکے یہ یوسف ہے. یوسف بہت چھوٹے تھے نا جب ان کو کنویں گرایا گیا تھا. بھائی نہ پہچان سکے. حضرت یوسف نبی تھے، پہچان گئے. کہا کہ آپ کے والد کا کیا حال ہے؟ یہ نہیں کہا میرے بابا کا، حضرت یعقوب کا. کہا آپ کے والد کا کیا حال ہے؟ کہا ہمارے بابا کی روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے. اب حضرت یوسف نے یہ سنا میرے بابا کی بینائی چلی گئی ہے. حضرت یوسف نے اپنا کرتا دیا، جاؤ اور جا کے اپنے بابا کی آنکھوں پہ ڈال دینا، بینائی آ جائے گی. والی مصر ہے یوسف، ذہن میں رکھیے گا. مصر سے کرتا چلا، ابھی یعقوب تک پہنچا نہیں ہے، راستے میں ہے. اور حضرت یعقوب کہہ رہے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. ابھی پہنچا نہیں ہے کرتا، مگر حضرت یعقوب کہہ رہے مجھے خوشبو یوسف آ رہی ہے. اور قریب بیٹھے ہوئے جو بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں آپ ایسے یوسف یوسف کرتے رہتے. یہ نام حضرت یوسف. تو پتا کیا چلا؟ معصوم کی خوشبو سن سکتا ہے. معصوم کی جو استشمام کی طاقت ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو کیونکہ اہل بیت معصوم ہے تو انہوں نے رسول اسلام کی خوشبو کو سونگ لیا. اچھا پھر ہم حدیث کے ساتھ ایک مرتبہ آواز تعلیف کے محتاج نہیں آل محمد، پھولوں کو کبھی اتنا لگا یا نہیں کرتے. خوشنود امام زمانہ بلند ترین صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. پھر حدیث کے سامنے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو
جناب سیدہ کو سلام کر کے اماں سے کہہ کے کہ ہمیں خوشبو محسوس ہو رہی ہے، اور جناب سیدہ کہتی ہے آپ کے نانا چادر کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، تو جب نانا کے قریب پہنچتے ہیں سلام کرتے ہیں، اور ایک جملہ سب نے کہا، کیا کہا؟ اتاذنوا لی ان اکون معکم، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ ہم اس چادر کے اندر آ جائیں آپ کے پاس؟ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بچوں کا گھر ہے، حسن و حسین کا تو گھر ہے، مولانا مشکل کشا کا گھر ہے، تو یہ گھر کے اندر داخل ہو کے اس سے پہلے اجازت نہیں لیے، یہ آج اجازت گھر کے اندر آنے کے بعد چادر میں داخلے کی اجازت کیوں لے رہے ہیں؟ ہے نا سوال، اجازت کیوں مانگ رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا لا تدخلوا البیوت الا ان یکون لکم، تم نبی کے گھر میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اجازت نہ دے۔ اب رسول اللہ فاطمہ زہرا کے گھر میں چادر اوڑھ کے ایک چادر کا گھر بنائے بیٹھے ہیں، اور معصومین کی شان دیکھیے، کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا بغیر اجازت داخل نہ ہونا، تو اب جو داخل ہونا چاہتا ہے وہ امام حسن ہو، امام حسین ہو، مولانا متقیان ہو، پہلے اجازت طلب کرتے پھر چادر میں داخل ہوتے۔ آ گئے پھر جناب سیدہ بھی چادر کے اندر داخل ہوگی، تو حدیث کے سامنے آگے کیا ہوتا ہے؟ شہزادی بیان کرتی ہے میرے بابا نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور میرے بابا نے دعا کرنی شروع کی، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، بارے رہا یہی میرے اہل بیت، وخاصتی یہ میرے خاص ہیں، وحامتی یہ مجھے عزیز ہیں، لحموں کا لحمی دموں کا دمی یولمنی ما یولمہم ویحزننی ما یحزنہم، انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم، انہم منی وانا منہم فاجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک ورضوانک وعلی علیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ میرے خاص ہیں، مجھے عزیز ہیں، ان سے دوستی مجھ سے دوستی ہے، ان سے لڑائی مجھ سے لڑائی ہے، ان کا خون میرا خون ہے، ان کی جلد میری جلد ہے، بارے کہا ان پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور غفران اور رضوان ان پر نازل فرما، اور رسول نے جن جملوں میں دعا کی بارے لہا ان کو ایسا پاک و پاکیزہ کر دے جو پاک و پاکیزہ کرنے کا حق ہے۔ جن لفظوں میں دعا مانگی تھی انہی لفظوں میں آیت آئی، اور کس طرح سے آئی؟ جب رسول اللہ نے دعا مانگ لی، اب جناب سیدہ حدیث کے سامنے بیان کرتی ہے جیسے ہی میرے بابا نے دعا مانگی عرش پہ خدا نے ملائکہ کو جمع کیا۔ اب ایک سوال ہے نا، ہم شہزادی سے کہیں بی بی آپ تو زمین پر ہیں، زمین کا ماجرا تو آپ کے سامنے ہے، آپ جمع ہو گئے، آپ کے بابا نے دعا مانگی، آپ کو کیسے پتا کہ عرش پہ خدا نے ملائکہ کو جمع کر لیا اور ملائکہ کو جمع کر کے اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے؟ تو یقیناً شہزادی کی بارگاہ سے یہی جواب ملے گا، کیا تم نہیں جانتے یہ کائنات بنی کیسے؟ نہیں جانتے کیسے بنی؟ رسول اسلام کہتے ہیں میرے نور سے عرش کو بنایا، علی کے نور سے ملائکہ کو خلق کیا، فاطمہ زہرا کے نور سے آسمان و زمین خلق ہوئے، حسن مجتبیٰ کے نور سے چاند اور سورج کی خلقت ہوئی، اور حسین کے نور سے بہشت اور حوریں بنی۔ تو جناب سیدہ کہیں گی تم نے میرے بابا سے سنا نہیں کہ میرے نور سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے؟ تو جس کے نور سے آسمان و زمین بن جائے تو کیا وہ بی بی زمین پر بیٹھ کر آسمان کے حالات نہیں جانتی؟ اس بی بی کو پتا ہے کہ عرش پہ کیا ہو رہا ہے، اور عرش پہ کیا ہو رہا تھا؟ پروردگار عالم
مدح اہل بیت کر رہا تھا. خدا نے کیا کہا؟ خدا اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہے انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ. اب خدا کہہ رہے ہیں نہ پیدا کرتا میں زمین کو، نہ آسمان کو، نہ چاند و سورج کو، نہ دریا کو، نہ دریا پہ روا کشتی کو. اگر پیدا کیا تو ان کی محبت میں پیدا کیا جو زیرے کے ساتھ چادر کے نیچے ہوتی ہے. ابھی نام نہیں بتایا اللہ نے. اللہ سے فرشتوں سے کہہ رہا ہے یہ جو میں نے پوری کائنات سجائی ہے، کیوں سجائی ہے؟ ان کی محبت میں بنائی ہے جو چادر کے نیچے ہے. اب جبرائیل کا سوال، جبرائیل کہتے ہیں یا رب ومن تحت الکساء، بہرحال چادر کے نیچے کون ہے؟ اب اگلا سوال، جبرائیل تو رسول اللہ کو بھی پہچانتے ہیں، وہی لے کر آتے ہیں. جبرائیل تو سیدہ کو پہچانتے ہیں، کبھی سیدہ کی چکی چلانے آتے ہیں، کبھی سیدہ کے بچوں کا جھولا جھلانے آتے ہیں. جبرائیل تو حسن حسین کو بھی جانتے ہیں کہ جنت سے ان کے لباس بنے ہوئے لے کے آتے ہیں. تو جبرائیل کو تو پتا ہے کہ چادر کے نیچے پنجتن ہے، مگر جبرائیل نے کیوں پوچھا یا رب ومن تحت الکساء، بارالہ چادر کے نیچے کون ہے؟ میں قرآن سے مثال دے دوں بات سمجھ میں آ جائے گی. پروردگار عالم پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے، سب جانتا ہے. حضرت موسیٰ کوہ طور پہ پہنچے تو اللہ نے موسیٰ سے سوال کیا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. موسیٰ کے ہاتھ میں عصا تھا، ڈنڈی تھی، پتا ہے خدا دیکھ رہا ہے. پھر بھی موسیٰ سے پوچھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ کہتے ہیں بارالہ عصا ہے، اس سے پتے بھی توڑتا ہوں، اس سے جانوروں کو بھی ہلاتا ہوں. تو قرآن کی اس مثال سے کیا پتا چلا؟ جن سے انسان محبت کرتا ہے ان کا کلام سننا چاہتا ہے. اللہ کو موسیٰ سے اتنی محبت تھی کہ اللہ موسیٰ کا کلام سننا چاہتا ہے. کیا ہم اور آپ ماں کی گودوں میں تھے جب سے آ رہے ہیں مجلسوں میں، مگر علی کے فضائل کیا بار بار سننے کو دل نہیں چاہتا؟ کیوں؟ ہم علی سے محبت کرتے ہیں، علی والوں سے محبت کرتے ہیں. تو جس سے محبت ہوتی ہے وہ بار بار سننا چاہتا ہے. جبرائیل چاہتے تھے کہ میں اللہ کی زبان سے سنوں، اللہ تعارف کروائے کہ چادر کے نیچے کون ہے. اور جب جبرائیل نے سوال کیا تو پروردگار عالم نے کیا کہا؟ ہم اہل بیت النبوہ و مادن الرسالہ، نبوت کے اہل بیت ہے اور مادن رسالت ہے. اب ایک سوال، اللہ نے یہ نہیں کہا یہ نبی کے رشتہ دار ہے، اللہ نے یہ کہا یہ نبوت کے رشتہ دار ہے. کیا فرق ہے ان دونوں باتوں میں؟ نبی کے رشتہ دار اور نبوت کے رشتہ دار. ایک بتا بابا سے بولو صلوات. نبی کا رشتہ دار جنتی بھی ہو سکتا ہے، جہنمی بھی ہو سکتا ہے. کیسے؟ حضرت نوح کا بیٹا کنان حق میں نہیں تھا، باپ نے کہا کشتی میں آ جاؤ، نہیں آیا، طوفان نوح میں غرق ہو گیا. نبی کے رشتہ دار جنتی بھی ہو سکتے ہیں، جہنمی. رسول اسلام کے سگے چچا ابو لہب حق پہ نہیں آئے، خدا نے لعنت پہ سورہ لہب نازل کر دی. تو نبی کے رشتہ دار نیک بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا یہ نبی کے رشتہ دار ہے. تھے، بیٹی تھی، داماد تھے، نواسے تھے، نہیں. اللہ نے کہا ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کے رشتہ دار ہے. اس لیے کہ اللہ بتانا ہی چاہتا تھا جو نبوت کا رشتہ دار ہو وہ معصوم بھی ہوگا، وہ حجت خدا بھی ہوگا، اور وہ اس منزل پر ہوگا کہ صلوات پڑھی جائے تو محمد پر ہم اہل بیت النبوہ و مادن الرسالہ، رسالت کا مرکز ہے اور نبوت کے رشتہ دار ہے. اگر جملہ کیا تھا؟ ہم فاطمہ ابوہا و بابوہا و بنوہا. کیونکہ یہاں مدرسے کی بچیاں بیٹھی ہیں اس لیے یہ نقطہ بیان کر رہی ہوں. آپ لوگ گرامر پڑھتے ہیں، تجوید پڑھتے ہیں. آپ ایک سب بات جانتے ہیں نا کہ عربک لینگویج میں، عربی زبان میں، جیسے ہماری اردو ہے، واحد کے لیے الگ صیغہ ہے اور جمع کے لیے الگ. اگر ایک ہے تو ہم یہ کہیں گے، جمع ہے تو اگر ایک ہے تو بچہ،
اور اگر جمع ہے تو بچے. ہاں یہی کہیں گے نا. مگر عربی زبان میں واحد کے لیے بھی صیغہ ہے اور دو کو کہتے ہیں تثنیہ. تثنیہ کے لیے بھی صیغہ ہے اور جمع کے لیے بھی ہے. اچھا اب جب خدا تعارف کروا رہا ہے جبرائیل سے تو کہہ رہا ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا. زہرا کے دو ہی بچے تھے. تو اللہ کو کہنا تو یہ چاہیے تھا ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنیہا. وبنیہا دو کے لیے بات ہو نا, دو بچے ہیں وبنیہا. مگر اللہ نے وبنیہا نہیں کہا کہ زہرا کے دو بچے ہیں. اللہ نے کہا ہم فاطمہ تو ابوہا, زہرا کے بابا ہیں, زہرا کے شوہر ہیں, وہ بنوہا اور زہرا کے بچے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ چادر تطہیر میں جو آیت تطہیر نازل ہو رہی تھی وہ فقط بنگتن کے لیے نہیں تھی, چہارہ معصومین کے لیے تھی. تو بنوہا کہہ کے زہرا کے 11 بیٹوں کو بھی شامل کر لیا جانے لگا. بیان کر کے شہزادی ام البنین بناؤ. آخر کے نقطہ آیت تطہیر نازل. ہاں یہ آیت تطہیر کی شان نزول ہے. اچھا اب مزاج رب العزت دیکھیے. جب جبرائیل آئے تو اہل بیت کے فضائل چادر سے باہر پڑے. اللہ کہہ رہا ہے نہ زمین بناتا نہ آسمان بناتا, یہ چاند سورج سب بنائے, ان کی محبت میں تو چادر کے نیچے. ہاں فضائل جبرائیل نے پڑھے چادر کے باہر, اور جب آیت پڑھنی ہوئی تو چادر کے اندر آ گئے. اور چادر کے اندر آ کے آیت تطہیر پڑھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اسے زبان وحی میں بطول کہتے ہیں. نعرہ حیدری حیدری محمد و آل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. جبرائیل نے چادر سے باہر فضائل پڑھے اور چادر کے اندر آیت پڑھی. ایک مثال قائم کر دی. اہل بیت کے فضائل دنیا کو سناؤ. جبرائیل آ کے سنا رہے ہیں کہ اللہ عرش پر ان کے فضائل پڑھ رہا ہے. آیت چادر کے اندر اس لیے پڑھی کہ قیامت تک کے لوگ دیکھ لیں اس آیت تطہیر میں وہی شامل ہے جو چادر کے نیچے. کوئی کہے یہ بی بی بھی شامل نہیں, آیت تطہیر میں صرف وہ لوگ شامل ہیں جو چادر کے نیچے. اچھا اللہ نے آخر نقطہ, اللہ نے قرآن میں ایک اور بیوی کی طہارت کی گواہی دی ہے, حضرت مریم کی, اور ان کے لیے کہا ان اللہ اصطفاکی, ہم نے ان کو چن لیا, وطہرا کی, اور ہم نے بی بی بتول کو, بی بی مریم کو پاک کر دیا. اب آیت کا جملہ غور سے سنیے گا. اللہ نے بی بی مریم کے لیے کہا ان اللہ اصطفاکی وطہرا کی. طہرا ایک گواہی طہارت کی, ہم نے مریم کو چن لیا اور مریم کو پاک و پاکیزہ کر دیا. اچھا پنجتن کی شان میں جب آیت تطہیر آئی تو 2 گواہیاں. کیسے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. 2 گواہیاں. کیوں؟ غور کیجیے, سوال پیدا ہوتا ہے. وہاں بھی معصوم ہے, بی بی مریم بھی معصوم ہے, ان کی گواہی کے لیے ایک, طہارت کی ایک گواہی, اور یہاں آیت تطہیر میں شہزادی کی طہارت کے لیے 2 گواہیاں. کیوں؟ اس لیے دریائے محمد سے جواب ملتا ہے, اس لیے کہ بی بی مریم ایک معصوم نبی کی ماں ہے. اچھا اگر 1 لکھا ہو تو آپ پڑھیں گی 1, ٹھیک ہے. اگر 2 1 لکھے ہو تو کیا پڑھیں گی؟ 2 1 11. فاطمہ زہرا 11 اماموں کی ماں ہے. طہارت کی 2 گواہیاں خدا نے بیان کی کہ تمام معصومین کی طہارت کی گواہی اللہ دے رہا ہے. امام زمانہ بلند ترین صلوات.
زہرا کے ہمارے آئمہ، ہاں یہ 11 کے 11 بیٹے شہزادی فاطمہ زہرا کی نسل سے ہیں. ایک اور بیٹا ہے جس کو زہرا نے کہا یہ میرا بیٹا ہے. وہ کون؟ عباس ہے. عباس بی بی ام البنین کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، مگر شہزادی فاطمہ زہرا نے وقت شہادت کہا تھا زینب تمہارا ایک بھائی پیدا ہوگا جس کا نام عباس ہوگا، جب وہ پیدا ہو تو اس کے کان میں جا کے کہہ دینا میری اماں فاطمہ زہرا تم کو سلام کہتی ہے. کیوں زہرا حضرت عباس کو سلام کیوں بھجوا رہی ہے؟ یہ بی بی ام البنین کی پاکیزگی ہے، یہ بی بی ام البنین کی تربیت ہے کہ زہرا جیسی بلند مرتبہ خاتون جنت عباس کو اپنا بیٹا کہتے ہیں. ہمارا آپ کیا کہتے ہیں؟ عباس شہنشاہ وفا ہے. یہ عباس کے اندر جو وفا آئی ہے نا یہ ماں کی طرف سے آئی. کیسے؟ جب بی بی ام البنین کا نکاح ہوا اور آئی مولا علی کے گھر میں، تو گھر میں آنے کے بعد دہلیز پہ بیٹھ گئی، اندر نہیں آ رہی. اب بی بی زینب چھوٹی ہے، اماں اندر آئیے. تو بی بی ام البنین نے کہا مجھے ماں نہ کہو، میں کنیز ہوں تمہاری، میں تمہاری خدمت کے لیے آئی ہوں، مجھے ماں نہیں کہنا بیٹا، میں کنیز ہوں اور میں اسی دہلیز پر ہوں. صحیح. تو جو ماں اپنے آپ کو ماں نہ کہلائے، کہا مجھے کنیز کہو، تو اس کا ہی بیٹا ساری زندگی مولا حسین کو آقا کہتے رہے، بھائی نہیں کہا. مولا حسین کو تمنا کہ عباس کبھی تو بھائی کہو. نہیں آپ آقا ہیں، میں غلام ہوں، آپ آقا ہیں. یہ ماں کی تربیت تھی جو عباس کو عباس جیسا بنا دیا، شہنشاہ وفا بنا دیا. اور بی بی کا کردار کیا تھا؟ بی بی ام البنین مولا علی سے کہتی ہیں، کیونکہ ان کا نام کیا تھا؟ فاطمہ کلابیہ. ام البنین کا نام فاطمہ کلابیہ ہے، کلابیہ قبیلے سے تھی. تو مولا علی سے کہتی ہے مولا مجھے فاطمہ مت کہا کریں. مولا علی کہتے ہیں کیوں؟ تمہارا نام تو فاطمہ ہے. کہ نہیں مولا، جب آپ مجھے فاطمہ کہتے ہیں نا تو حسن و حسین کی نگاہیں، زینب و کلثوم کی نگاہیں اپنی ماں فاطمہ کو ڈھونڈتی ہیں. میں نہیں چاہتی کہ بچے رنجیدہ ہو جائیں، اپنی ماں فاطمہ کو ڈھونڈنے لگتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں. مولا مجھے فاطمہ نہ کہا کرے، یہ وفا ہے ام البنین کی. تو مولا علی نے اسی وقت ام البنین کہہ کے کنیت دے دی. اچھا میں آپ کو ام البنین کہوں گا. ام البنین 4 بیٹوں کی ماں. عربی 4 بیٹوں کی ماں بنی نہیں تھی، مگر مولا علی نے کہا آپ آج سے ام البنین. تو یہ ایسا شرف ہے جو عباس کو ملا ان کی ماں کی تربیت کی وجہ سے. اور اگر آپ بی بی ام البنین دیکھیے، باب الحوائج 4 ہے. باب سے کتابوں میں لکھا ہے باب الحوائج 4 ہیں. پہلے باب الحوائج امام موسی کاظم، دوسرے باب الحوائج عباس علمدار، تیسرے باب الحوائج شہزادہ علی اصغر، چوتھے باب الحوائج بی بی ام البنین. اور بی بی ام البنین کا توسل اتنا اہم ہے، یہاں ہمارے انڈیا پاکستان میں ہم لوگ حاضری کرتے ہیں مولا عباس کی نظر نا. جیسے ہمارے یہاں حاضری ہوتی ہے، ایران اور عراق میں سفرائے ام البنین ہوتا ہے. ویسے ہی دسترخوان سجایا جاتا ہے، جو نعمتیں پھل ہیں سبزیاں ہیں کھانے رکھے جاتے ہیں، اور بی بی ام البنین کی نیاز ہوتی ہے. وہاں بہت مشہور ہے یہ سفرائے بی بی ام البنین. بی بی سے حاجتیں مانگے. اچھا بی بی سے توسل کیسے کریں؟ بہت طریقے، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے. میں صرف ایک طریقہ بتا دوں جو علماء نے بیان کیا، کتاب فضائل صلوات اور ان کا حل. اس کتاب میں ایک روایت ہے، ایک عالم بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی حاجت ہو اور پوری نہیں ہو رہی ہو، اسے چاہیے شب جمعہ حضرت عباس کی نیابت میں. کیا مطلب؟ یعنی اگر میں مجلس پڑھ رہی ہوں اور میں کہوں مولا امام زمان میں آپ کی نیابت میں پڑھ رہی ہوں، آپ کی طرف سے پڑھ رہی ہوں، مولا مجھے جملے بھی آپ دیجیے گا، مولا مجھے مسائل کے آنسو بھی آپ دیجیے گا. نیابت کا مطلب ان کی طرف سے. اگر کوئی بی بی ام البنین سے حاجت چاہتا ہے، شب جمعہ 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے، اور جب پڑھے تو کہے میں پڑھ رہی ہوں مولا ابو الفضل عباس کی نیابت میں، اور پڑھ کے بی بی ام البنین کو ہدیہ کرے. دیکھیں تحفہ کوئی بھی دے اچھا لگتا ہے نا، لیکن اگر بیٹا ماں کو تحفہ دے تو ماں کا دل کتنا خوش ہوتا ہے. آج میرا بیٹا مجھے تحفے بھیج رہا ہے. تو آپ ہی شب جمعہ جب 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گی، حضرت ابو الفضل عباس کی نیابت میں پڑھتی ہوں اور بی بی ام البنین مادر عباس کو ہدیہ کرتی ہوں. ایک شب جمعہ، اگلی شب جمعہ آئی پھر 3 مرتبہ سورہ یاسین.
اس کے بعد شب جمعہ آئی، پھر 3 مرتبہ ایسے ہی پڑھنا ہے سورہ یاسین. 9 ہو گئی، 9 مرتبہ ہو گئی 3 شب جمعہ میں. چوتھی شب جمعہ بس 1 مرتبہ پڑھنی ہے، بس 1 مرتبہ. اور ایسی پڑھنی کہ حضرت ابوالفضل عباس کی نیابت میں پڑھ رہے ہیں اور بی بی ام البنین کو ہدیہ کر رہے ہیں. علماء کہتے ہیں 4 شب جمعہ گزر نہیں سکتی اسی کے درمیان حاجت پوری ہو جائے گی. ایسی حاجت جو قبول نہ ہو رہی ہو، یہ عمل کر کے بی بی ام البنین سے توسل کرے اور بی بی کو یہ سورہ یاسین ابوالفضل عباس کی نیابت میں ہدیہ کرے اور بی بی سے حاجت مانگے. بی بی ام البنین کا بیٹا بہت شجاع ہے. عباس کتنے شجاع ہیں. شب عاشور جب 3 دن کی پیاس ہے، مولا کے صحابی، مولا کے اصحاب امام حسین کے تلواروں کو بھی تیز کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں. ایک مرتبہ بریر حمدانی، بریر کوفے کے قاری تھے. بہتر شہداء میں ایک نام بریر کا بھی ہے اور بریر کوفے کے قاری تھے. ایک مرتبہ حضرت عباس کے قریب جا کے کہتے ہیں، میرے بچوں سے مخاطب، بچوں دیکھو مولا عباس کتنے جری تھے. بریر کہتے ہیں عباس تمہیں پتا ہے تمہاری ولادت کیسے ہوئی؟ تمہارے بابا نے اپنے بھائی سے کہا تھا بہادر قبیلہ تلاش کرے اور میں ایسا بچہ چاہتا ہوں جو کربلا میں میرے حسین کا مددگار ہو. جب یہ جملے عباس نے سنا کہا چچا بریر مجھے جوش مت دلائیے، مجھے صرف آقا حسین سے اجازت دلوا دیجیے. اگر صبح تک دارالامارہ پہ حسین کا پرچم نہ لہرا دوں تو میں عباس نہیں. ایسے شجاع ہے عباس، کہاں سے اجازت دیا دے. صبح تک حسین کا پرچم دارالامارہ میں لگا دوں فتح ہو جائے گی. عباس شجاع ہے، عباس غیرت مند ہے. کتنے غیرت مند ہے. شہیدوں کی شہادت کے بعد سب کا سر نیزے پہ تھا، بس ایک شہید کا سر گھوڑے کی گردن پہ رکھا تھا. عباس شہادت کے بعد بھی آپ اپنی بہنوں کے سر کھلے نہیں دیکھ سکتے. اتنے غیرت مند ہے عباس. عباس بار بار جاتے ہیں، مولا حسین سے کہتے ہیں آقا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے. اور مولا حسین ہر دفعہ کہتے ہیں عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں. عباس پلٹ جاتے ہیں. عباس روزے عاشور بار آئے اور عصر عاشور ایسا وقت آ گیا سب لشکر شہید ہو گیا. اب عباس اجازت مانگنے آئے مگر عباس کے جملے بدل گئے. اب عباس آ کے کہتے ہیں مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے، مولا میری گودوں کے پالے شہید ہو گئے، مولا محمد کی لاشیں اٹھا لیے، مولا آپ کے صاحب کی لاشیں اٹھا لیے، مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. اور مولا حسین پھر کہتے ہیں عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار. عباس سین طرف دیکھتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا. عباس روتے ہوئے خیمہ حسین سے باہر آئے، اجازت نہیں مل رہی. ایک بار کی سکینہ کو دیکھا، سکینہ کو آغوش کر لیا. کہا سکینہ پیاسی ہو؟ کہا چچا بہت پیاسی. کہا سکینہ ذرا اپنی مشق لے کر آ. سکینہ مشق لے کر آئی. عباس نے سکینہ کو گود میں اٹھایا اور آئے خدمت امام نے. اس سے پہلے کہ عباس سکینہ سے سفارش کروائے مولا حسین کہتے ہیں سکینہ سفارشی بن کے تو آ گئی ہو مگر جب چہرے پہ تماچے پڑیں گے، جب چہرے پہ تماچے پڑیں گے، جب کانوں سے گوشوارے چلیں گے، چچا بات یاد آئیں گے. مولا حسین کہتے ہیں عباس جاؤ بچوں کے لیے پانی لے. جو مولا عباس جاتے تو آقا حسین کہتے ہیں عباس اپنی تلوار ہی میں جاؤ. عباس بغیر تلوار کے شجاع عباس تلوار سامنے رکھ دی، نیزہ ہاتھ میں گئے نہر کی طرف اور نہر پہ 4000 تیر اندازوں کو پہرا ہے اور ہمارے ساتھ کہہ رہے ہیں عباس نہ لے پائے. 4000 تیر بیک وقت چل رہے ہیں. عباس تیروں سے چل گئے
3 دن کی پیاس ہے، کوئی بھی ہوتا تو پانی پی لیتا، مگر آئے عباس نے چلو پانی میں پھینک دیا، کہا کہ میرا آقا پیاسا ہے۔ عباس سے مشورہ گھوڑے پہ سوار ہے، اب عباس پہنچنا چاہتے ہیں خیمے تک، اور ہمارے ساتھ کہتے ہیں خبردار اے فوج، عباس خیمے تک نہ جانے پائے، ورنہ کوئی حسین سے لڑ نہیں سکے گا، تیر برس رہے ہیں، دائیں ہاتھ کر گیا عباس کو پرواہ نہیں، پانی پہنچا دوں، بائیں ہاتھ کر گیا عباس کو پرواہ نہیں ہے، پانی پہنچا دوں۔ اب ایک مرتبہ عمر صاحب نے حرملہ سے کہا حرملہ یہ پانی پہنچنے نہ پائے، حرملہ کہتا ہے میں نے غور سے عباس کو دیکھا، تیروں سے چل لی ہے عباس، دائیں بازو قلم بائیں بازو قلم، مگر گھوڑے کی رفتار کم نہیں ہو رہی، میں نے غور سے دیکھا، کہا عباس کی جان اس مشق میں ہے۔ عباس دعائیں پڑھ پڑھ کے پھک رہے تھے، پر الہ یہ پانی پہنچا دوں، سکینہ پیاسی گئی، جب حرملہ نے دیکھ لیا مشق کا نشانہ لیا، تیر مشق پہ لگا، عباس کی امید ٹوٹ گئی، گھوڑا روک دیا عباس نے، اب خیمے میں جا کے کیا کروں گا، مشق سکینہ کا پانی بہ گیا۔ عباس گھوڑے سے کیسے نیچے گرے؟ جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا ہے نا تو بشیر نے مدینے میں صدا دی، مدینے والوں کیوں آرام سے ہو، حسین مارے گئے، حسین کا قافلہ آ گیا۔ جب یہ صدا بی بی ام البنین نے سنی، عباس کے چھوٹے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے عصا کے سہارے بی بی ام البنین باہر آ گئی، کہا یہ صدا دینے والے کون، حسین مارے گئے، کہا رسول کے نواسے مارے گئے، کہا میں عباس کہا تھا، کبھی بھی عباس شہید ہو گیا، کہا عباس کیسے شہید ہو گیا تھا، عباس کے بازو سلامت تھے تو میرا حسین کیسے مارا گیا؟ اب بشیر کہتا ہے بی بی ہاتھ سلامت نہیں تھے، کہا کیا کہتے ہو، کہا دائیں ہاتھ کرتا گیا، بائیں ہاتھ کرتا گیا، کہا پھر کیا ہوا، کہا میں مولا کے آنکھوں میں تیر تھا، بدن میں تیر لگے تھے، عباس نے جھک کے چاہا کسی طرح تیر کو گھٹنوں میں دبا کے کھینچ لوں، ایک شخص نے سر پہ گوش مارا، عباس گھوڑے پہ سنبھل نہیں سکے، گر گئے، آرام سے جملہ مجلس کا، بی بی ام البنین کہتی ہے تم نے عباس کو دیکھا ہے، میں نے عباس کو پہلا ہے، میرا عباس گوش کو پلوا کے توڑ دیا کرتا تھا، ارے میرا عباس ایک گوش نہ توڑ سکا، کبھی بھی کیسے توڑتے ہیں، بازو خلاب ہو گئے تھے۔ ام البنین نے جب یہ سنا بازو خلاب ہو گئے تھے، کھڑے پٹ سے گری، ارے جب کوئی سوار گھوڑے سے گرتا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، جب میرا عباس گرا ہوگا زمین پر آیا ہوگا، ارے کیسے سہارا لیا ہوگا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ دائرہ حاضر محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ، تجھے ابوالفضل عباس علمدار کے مصائب کا واسطہ، ہماری اس قلیل عبادت کو ہم نے قبول فرمایا۔ باب الحوائج عباس علمدار کا واسطہ، یہ سب مومنات حاجت مند ہیں، بارہا ابوالفضل عباس کے صدقے میں جس جس کے دل میں جو جو حاجت ہے خدا غیب سے پورا کر دے، جو ناولد ہے اسے اولاد عطا کر دے، جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے، جن کے بچے بڑے ہو گئے ان کو 6 بار عطا کر دے، جو قرض دار ہے اس کا قرض غیب سے ادا کر دے، جو بے گھر ہے ان کو گھر عطا کر دے۔ معبود جو متمنی حج و زیارات ہے انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، اور دنیا سے ظلم کے خاتمے کے لیے جب امام زمانہ ظہور فرمائے اور صدا دے تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آ جائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واتب علينا